شق صدر کا واقعہ۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے، یعنی 2 سال کی مدت وہ ختم ہو گئی تھی لیکن مزید 2 سال کی مدت مل گئی، یہاں تک کہ تیسرے، چوتھے یا 5ویں سال میں آپ کا شق صدر ہوا۔ شق صدر کا مطلب آپ کے سینے مبارک کو چاک کر دیا گیا، آپ کے سینے مبارک کو کھولا گیا، جیسا ابھی آج کل کے زمانے میں آپریشن ہوتا ہے اس طرح کا آپریشن ہوا۔ اور اس کی تفصیل جو ہے صحیح مسلم میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ظاہر ہے بچوں کی عمر تھی تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹا دیا اور سینہ چاک کر دیا اور آپ کے دل مبارک کو نکالا اور فرمایا کہ تم میں یہ شیطان کا حصہ ہے، اسے اس حصے کو دور کر دیا، اس حصے کو نکال کر پھینک دیا۔ پھر دل کو ایک تشت میں یعنی ایک پیالے میں زمزم کے پانی میں دھویا، پھر اسے جوڑ کر اسی جگہ لوٹا دیا جہاں سے نکالا گیا تھا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد کو قتل کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک یا رنگ جو ہے اترا ہوا تھا۔ یہ ہے شق صدر کا واقعہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 3 سال یا 4 سال کی تھی، جبریل علیہ السلام آپ کے سینے مبارک کو کھولتے ہیں اور اس کے بعد جو شیطانی حصہ جو ہر انسان کے ساتھ رہتا ہے اس حصے کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے اور آپ کے سینے مبارک کو، آپ کے دل مبارک کو جو ہے زمزم سے دھو کر واپس رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک پہلی چیز کہ بچے کو بچپن سے ہی اچھے اخلاق، اچھی تعلیم دینا چاہیے، یہ کہہ کر نہیں ٹالنا چاہیے کہ ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ کہہ کر اگر ہم ٹالیں گے تو یہ ہماری غلطی ہے۔ بچپن سے ہی اگر وہ غلط کرتا ہے تو اسے صحیح تعلیم دی جائے، اگر وہ اسلام کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو اسے بتایا جائے کہ ایسا نہیں کیا جائے، بچپن سے ہی اسے میوزک سے دور رکھا جائے، بچپن سے ہی اسے جھوٹ سے دور رکھا جائے۔ تو جتنے بھی اخلاقیات جو اسلام سکھاتا ہے وہ بچپن سے ہی سکھائے، تو یہ ایک سبق ملتا ہے۔ اور دوسرا، آپریشن جو کرتے ہیں آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ فلاں نے ایجاد کیا، فلاں نے ایجاد کیا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آنے کے بعد 1-2 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ آپریشن کرنا، یعنی اس سے ہی سبق ملتا ہے کہ آپریشن کیا جا سکتا۔ تو وہ شق صدر کا جب واقعہ پیش آیا تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو خطرہ پیش آیا، وہ ڈرنے لگی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا، یعنی آمنہ کے حوالے کر دیا۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی، آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ 6 سال کی ہوئی، تو آپ کی والدہ آمنہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے متوفی شوہر یعنی اپنے ہسبینڈ، کون؟ حضرت عبداللہ، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، ان کے یاد میں یثرب جانا چاہتے تھے، اس کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اپنے یتیم بچے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو ساتھ لے کر مدینہ تشریف لے گئے، وہاں 1 مہینہ قیام کیا، اور جب وہاں سے نکلنے لگے تو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو ایک بیماری لاحق ہو گئی۔ رستے میں تھے کہ مکے اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 6 سال۔ والد کا انتقال پیدائش سے پہلے، والدہ کا انتقال 6 سال کی عمر، کیا حالت ہوگی، ایک بچے پر کیا گزرتی ہے آپ جانتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری رہی۔
آج الحمدللہ کتنے ایسے جوان ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، لیکن والدین کی کوئی قدر نہیں، والدین کی کوئی اہمیت نہیں، اور جن کی زندہ نہیں ان کے اوپر بھی ایک ذمہ داری لائق ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، چاہے نماز میں ہو، 5 وقتہ نماز میں ہو یا دوسری جگہ پر ہو، جیسے بھی موقع ملے اپنے والدین کے حق میں دعا کرنا۔ تو والدین کی اہمیت وہی سمجھتا ہے جن کے پاس والدین نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں اپنے والدہ کو کھو جاتے ہیں، ایک یتیمی کی زندگی گزارتے ہیں۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا تم نے اپنے آپ کو یتیم نہیں پایا لیکن ہم نے تمہیں پناہ دی۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پناہ دی۔ کیوں اس طرح کی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی؟ تاکہ آپ یتیموں کا، مسکینوں کا غم سمجھ سکیں، اس وجہ سے آپ کو یہ زندگی سے گزرنا پڑا۔ تو جب اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو ہم ان کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں، ان کا رسپیکٹ کریں۔ اگر والدین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا یا دونوں کا انتقال ہوا تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہمیشہ ان کے لیے دعائے خیر مانگتے رہیں، مغفرت کی دعائیں مانگتے رہیں۔